اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ہماری جو آج کی بحث ہے وہ انسان کے جو زندگی ہے، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ انسان کا جو ماں کے پیٹ میں انسان کا ہونا ہے، والد کے صلب میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، پھر انسان آ جاتا ہے اس دنیا میں، اس کا بچپنا ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر اس کی نوجوانی ہے، پھر اس کی میان سالی ہے، اس کے بعد اس کی بڑھاپے کا زمانہ آ جاتا ہے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ یعنی ابھی اس کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے یا جوانی کا زمانہ ہے، میان سالی کا زمانہ ہے، اس میں اس کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے؟ یعنی ایسے وہ کون سے موارد ہیں جس کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ایک قسم کی آپ سمجھیے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عشرۃ اشیاء تورث الشیب، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے اوپر بڑھاپا جو ہے وارد کر دیتا ہے، جو بڑھاپا انسان کو ارث میں دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کثرت معانقۃ النساء، فرماتے ہیں کہ زیادہ خواتین یعنی کے ساتھ ملنا اور زیادہ ہم بستری کرنا، یہ انسان کو بہت زیادہ وہ کر دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے، جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ معانقہ سے 2 قسم کے وہ مراد ہے، یا تو انسان کی ہم بستری کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ ہم بستری کرے انسان، یا جو ہے ایک انسان ایسا ہے کہ اس کا روزگار اور اس کا کام ایسا ہے کہ اس کا زیادہ جو وقت ہے وہ خواتین کے ساتھ گزرتا ہے۔ یعنی مثلا آپ ایک ادارے میں، ایک ایسے ادارے میں ہیں یا ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جس کا زیادہ وہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ شاید یہ روایت سے شاید ہم یہ نکال سکیں کہ چونکہ انسان جو ہے ان کی فطری جو خواہشات ہیں، مختلف خواتین جب مراجعہ کرتے ہیں انسان کے ذہن میں مختلف جو خیالات آ جاتے ہیں، بالخصوص مرد حضرات کے اس میں ذہن میں یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے خراب ہے یا مرد جو ہے بورے ہیں، بورے نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر۔ مثلا اگر ایک خاتون ہے، ایک ادارے میں ہے، اگر اس کے پاس بہت زیادہ مرد آتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی شاید یہی چیز آ جائے، یا اس طرح مرد ہے تو اس کے پاس جب زیادہ خواتین کا آنا جانا ہو، اس کی وجہ سے بھی انسان کی جو نفسیات ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، زیادہ دیکھنے یا زیادہ خیالات اور افکار جو پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے شاید یہ ایک چیز یہی ہو۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن شاید یہ ایک چیز یہی ہو کہ حدیث یعنی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالطِّينِ، اور اسی طرح سر کا دھونا مٹی کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جب صابن نہیں ہوتے تھے، بعض مٹی کے ساتھ بعض لوگ جو ہے وہ سر وغیرہ دھوتے تھے، اگرچہ صابن جو ہے، صابن بہت قدیم چیز ہے، یعنی بہت پہلے سے اس کی ایجاد ہوئی ہے، یہ کشف ہوا ہے، لیکن بعض ایسے مثلا گھرانے ہوتے تھے جن کے پاس مثلا غربت کا زمانہ ہوتا تھا یا مثلا نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ دھوتے تھے، مٹی کے ساتھ۔ یہ مٹی کے ساتھ دھونا یہ بھی انسان کے لیے جلدی بڑھاپا پیدا کر دیتا ہے، چونکہ مٹی کا انسان کے اوپر اور بالخصوص انسان کے سر کے جو مسام ہے اس کے اندر مٹی کا اندر جانا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے طبی لحاظ سے۔ اور اسی طرح وطول المقام مقام علی الخلاء، اور اسی طرح زیادہ بیت الخلاء میں جب انسان باتھ روم چلا جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ سگریٹ بھی پیتے ہیں اور سوچتے ہیں یا موبائل نکالتے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی میسج آئے ہیں سب میسج بھی پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ سوچتے بھی ہیں اور وہاں پہ ان کا زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں، مطلب بعض بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، قبض کے مریض ہوتے ہیں، ان کا تو علاج کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ ایسے ہی وقت زیادہ گزار دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی ہی وقت زیادہ گزاریں، یہ زیادہ وقت گزارنا لیٹرین کے اندر
یہ انسان کی جوڑوں کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انسان کی جو بڑھاپا انسان کے اوپر جلدی آ جاتا ہے، اور خود لیٹرین کے اندر جو کچھ انسان جو ہے وہاں پہ انسان اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اس کی جو بدبو ہے، اس کے اثرات انسان کے جسم پہ اپنے ہیں. صحیح، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جلدی جائے پیشاب وغیرہ کر لے اور نکل جائے. اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ والکلام علی رأس الحدث، اور اسی طرح جب انسان وہ کر دیتا ہے، پیشاب کے لیے گیا ہے، تو وہاں سے لیٹرین کے اندر سے کسی کے ساتھ باتیں کرنا، یا موبائل پہ شروع ہے، پیشاب بھی کرتا ہے اور موبائل پہ بات بھی کرتے ہیں نا، موبائل کو سائڈ پہ کریں اور اس کو کسی کے ساتھ بات نہ کریں، آرام سے بیٹھے اپنا کام انجام دیں. تو یہ بھی انسان کی اس کا جلدی اس پہ بڑھاپے آنے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح وکثرت الطیب، اور اسی طرح بہت زیادہ خوشبو لگانا. یعنی ایک دفعہ دیکھیں، ایک یہ ہے روایت میں ہے کہ خوشبو لگانا انسان کے لیے وہ ہے، انسان میں خوشی پیدا کر دیتا ہے، انسان کی طول عمر کا سبب بنتا ہے. لیکن ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ لگا لیتا ہے، اب کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس سے خوشبو کی ایک لہر جو ہے نا وہاں سے اٹھ جاتی ہے. یہ بہت زیادہ لگانا یہ بھی انسان کے لیے وہ ہے نقصان دہ ہے. بس آپ دیکھیں، شہد جو ہے ایک بہترین چیز ہے، لیکن ایک انسان بیٹھے وہ کہے کہ میں 1 کلو شہد ایک وقت میں کھاتا ہوں، یہ خود ایک نقصان دہ ہے. کسی بھی چیز میں تجاوز کرنا، اسراف کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا، یہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کے نفسیات، افکار، سب کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے وَشُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ، اور اسی طرح رات کے وقت پانی پینا. دوسری روایات میں ہے کہ رات کے وقت ضرورت اگر ہے، انسان کی پیاس لگی ہوئی ہے، وہ تو روایت نے وہ کیا ہے؟ اجازت دی ہے. لیکن ایسی ہی رات کے وقت پانی زیادہ پینا، چونکہ رات کا جو مزاج ہے وہ سرد اور تر ہے، اور پانی کا جو مزاج ہے وہ بھی سرد اور تر ہے. یعنی آپ بیک وقت، ایک ہی وقت میں آپ 2 سرد اور ٹھنڈی چیزوں کو جمع کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے وہ نہیں ہے، مفید نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ، اور اسی طرح خاتون کی شرمگاہ کی طرف، یا خاتون جو ہے نا مرد کی شرمگاہ کی طرف، لیکن یہاں پہ فرج سے مراد جو ہے نا خاتون کی شرمگاہ کی طرف نگاہ کرنا ہے. اس کی طرف زیادہ دیکھنا جو ہے یہ بھی انسان کی بڑھاپے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت بھی ہے، فرماتے ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے. آیا، اس نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو یعنی وہ فل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ، وہ تو انسان کے لیے جائز ہے. لیکن امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہ دیکھنے میں لذت ہے. یعنی انسان اگر نہ دیکھے، وہ انسان کی وہ جو پیاس ہے اندرونی وہ رہ جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر اس کی جو گھریلو زندگی ہے اس کا وہ سب محفوظ رہتا ہے. یا مثلا کم دیکھے، زیادہ دیکھنا جو ہے یہ انسان کی بڑھاپے کا سبب بن سکتا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَالنَّوْمُ عَلَى الْوَجْهِ، اور اسی طرح منہ کے بل وہ لیٹنا. بعض لوگ جو ہے نا وہ الٹا سو جاتے ہیں، اور ان کی یہ وہ ہے عادت بن گئی ہے. بالخصوص چھوٹے بچے بھی بہرحال سو جاتے ہیں، لیکن ان کا تو زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اختیاری طور پہ بعض لوگ جو ہے نا منہ کے بل سوتے ہیں. یہ سونا جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. بہترین سونا یا سیدھا سونا ہے، یا بائیں سائڈ پہ سونا ہے، جو روایت میں، یا دائیں سائڈ پہ بھی سو سکتے ہیں. یہ 3 طریقے ہیں انسان کے پاس. اس میں مختلف روایات موجود ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنی خصوصیات بھی موجود ہیں، لیکن منہ کے بل یعنی الٹا یہ سونا جو ہے یہ انسان کے لیے بڑھاپے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح وَشُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ، اور اسی طرح کڑے ہو کر پانی پینا. ایک اور روایت میں ہے کہ رات کے وقت کڑے ہو کر پانی پینا یہ انسان کی جگر کی جو بیماریاں ہیں اس کا سبب بن جاتا ہے. اسی وجہ سے جگر کی جتنی بیماریاں ہیں، انسان کا صفرا بڑھ جاتا ہے، سودا بڑھ جاتا ہے، انسان میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں ہیپاٹائٹس کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، انسان میں جگر کی جتنی بیماریاں ہیں، کینسر ہے جگر کا، جگر میں پانی بھر جانا ہے، جتنی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر جگر کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ جگر انسان کے اندر ایک خاص عضو ہے، اگر یہ مریض ہو جائے انسان پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کڑے ہو کر پانی نہ پیے، بلکہ بیٹھ کر پانی پیے، بالخصوص رات کے وقت. دن میں یہ اجازت ہے کہ انسان کڑے ہو کر پی سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت تو
مکمل طور پہ طبی لحاظ سے ممنوع ہے. جس طرح فقہ میں مکروہ ہے، اس طرح طب میں یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَسْحُ الْوَجْهِ بِالْكُمَّيْنِ. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اپنے چہرے کو وہ کرتے ہیں، ملتے ہیں. انسان کے جو آستین ہوتے ہیں، آستین کے ساتھ اپنے چہرے کو ملنا، یہ بھی جو ہے یہ انسان کے بڑھاپے کا سبب بن جاتا ہے. ابھی اس کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی علت، سبب اور مصلحت کیا ہے، لیکن روایت میں پیغمبر سے یہ وارد ہوا ہے کہ آستین کے ساتھ اپنے چہرے کو مس کرنا، یا بعض لوگ جو ہے نا اپنے ناک کو آستین کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں، یہ جو ہے یہ اجتماعی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، اجتماعی لحاظ سے بھی یہ ایک مناسب عادت نہیں ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ ایک ممنوع کام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.